لگے محنت کا باب جہالت بند کیا اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک تیسرا اصول بتانا چاہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو، ہر ایک انسان کو بڑی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ یہ صلاحیتیں ہمارے جسم میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں سوئی پڑی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، کرنا جانتے ہیں، یا انہیں کوئی آدمی ان صلاحیتوں کو کام میں لانے کی طرف اکساتا ہے اور وہ ان کو کام میں لا کر ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو عادت ہے، خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں، اپنی بدقسمتی کا رونا رونے کی۔ اندھ وشواس، توہم پرستی، یہ جہالت کی پیداوار ہے۔ خوشگوار زندگی کے اصول کو نہ جاننے کی وجہ سے قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں، ماحول سازگار ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمتیں ہار کر، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے، کچھ کرنا نہیں چاہتے، سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، بھی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اتنا قیمتی، اتنا عظیم، اتنا بڑا کہ اس کا کوئی مول نہیں لگایا جا سکتا۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں پڑھنا نہیں جانتے، اور زندگی کی گاڑی کو آگے لے جانے میں انہوں نے جو محنت اور کوشش کی، باوجود اس کے کہ وہ جاہل تھے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ زمانے کے لوگوں کو، زمانے کو گالیاں دیتے رہو گے، ساری زندگی جہاں ہو وہیں رہو گے، بلکہ پیچھے لوٹ جاؤ گے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ زمانے کو برا کہنا چھوڑ دو، آگے بڑھو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، حوصلوں کو کام میں لاؤ، آگے بڑھو، بڑھتے چلے جاؤ، اور پھر دیکھو گے زمانہ تمہیں پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تمہاری شہرتوں کو سلام کر رہا ہے، تمہارے علاقے کے لوگ تعجب کر رہے ہیں، تمہارے رشتہ دار تمہاری عظمتوں کو سلام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ تبھی ہوگا جب آپ اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرو، اپنی مہارتوں کو کام میں لاؤ، محنت اور کوشش سے جینا چراؤ، پھر دیکھو گے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ دیکھو، اور تاریخ اگر پڑھتے ہو، نہیں پڑھتے ہو تو میں تمہیں تاریخ سے چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، بیچاری ماں، تنگ دستی، فقر، پریشانی، مشکلات، کیا کرے؟ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن ماں چاہتی ہے کہ یہ کچھ کما کر لائے، کچھ کام سیکھ جائے، اپنی زندگی بہتر طور سے گزار لے، اور اگر اس نے نہیں ایسا کیا تو زندگی بھر میں بھی پریشان رہوں گی اور یہ بھی پریشان رہے گا، اس کا ہاتھ کون پکڑے گا، اس کو راستہ کون دکھائے گا؟ باپ ہے نہیں، غربت کی وجہ سے رشتہ داروں نے ملنا چھوڑ دیا ہے، ناطے دار منہ موڑ گئے، کوئی اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے۔ ایسے میں ماں کو بڑی چنتا ہے، بڑی فکر ہے، وہ لے جا کر ایک کاریگر کے یہاں کام سکھانے کے لیے لگاتی ہے۔ لیکن حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی موقع ملتا ہے بھاگ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ادب، سلیقہ، چہرے مہرے کے نقوش، ذہانت ان کے چہرے سے ظاہر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا درسگاہ میں ایک عورت داخل ہوئی،
ایک بچے کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ کون عورت ہے نہیں جانتے، بچہ کون تھا نہیں پہچانتے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بچہ درسگاہ میں پہنچا، اچانک ماں نمودار ہوئی، بچے کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ کئی دن جب اس طرح کا ہوا تو ایک دن ماں نے شکایت کی، امام صاحب یہ بچہ یتیم ہے، میں اس کی بدقسمت ماں ہوں، اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں یہ کچھ کام سیکھ جائے تاکہ میرے لیے بھی کچھ سہارا ہو جائے اور یہ اپنی زندگی بھی بہتر انداز سے گزارے، لیکن یہ بار بار کام چھوڑ کر آپ کی یہاں چلا آتا ہے۔ اس کو سمجھائیے یہ محنت سے کوئی کام سیکھ لے، دستکاری سیکھ لے تاکہ دو پیسے کا کچھ ہلا ہو جائے، میں دکھیاری بھی چین سے رہ سکوں اور اس کی زندگی بھی چین سے گزر جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو دیکھا، اس کے بھولے پن کو دیکھا، اس کی بھولی صورت کو دیکھا، چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہونے والی اس ذہانت کو دیکھا، میتاف ستارہ بلندی والا معاملہ۔ فرمایا اے خاتون، تو اس بچے کو روکھی سوکھی روٹی کھلانا چاہتی ہے، میں اس بچے کو فالودہ کھلانا چاہتا ہوں، تو کیوں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ اس کو رہنے دے، یہ ایک دن فالودہ کھائے گا۔ بچے کی ضد، امام صاحب کی نصیحت، ماں بھی بار بار اس کو کھینچ کر لے جانے سے پریشان ہو چکی تھی، آخر چھوڑ کر چلی گئی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور کوشش سے ایک دن وہ آیا، ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القضات کے عظیم ترین عہدے پر اگر کوئی فائز تھا تو اس کا نام تھا ابو یوسف القاضی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد رشید، قاضی القضات، پوری مملکت اسلامیہ میں اگر کسی کو قاضی رکھا جاتا ہے تو اجازت ابو یوسف ہی دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ نہ ہوتی اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور کوشش نہ ہوتی تو شاید دنیا کو اتنا عظیم قاضی اور فقیہ نہ ملتا۔ یہ صلاحیت، یہ مہارت جس پر فائز ہو کر وہ ساری دنیا میں عظیم امام مانے گئے، جانے گئے، یہ ان کے اندر موجود تھی، دنیا کا کوئی دوسرا انسان بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی لگن اور محنت اور کوشش نے اور امام صاحب کی تھوڑی سی توجہ نے ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ ایسی مثالیں ہماری تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ دیکھیے یہ تو واقعہ بہت دور کا تھا، مغلیہ دور کے آخری زمانے میں۔ ذرا آپ دیکھیں، ایک عظیم نام سید صدیق الحسن خان قنوجی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، ننیال میں رہ کر تعلیم حاصل کی، تعلیم محنت اور کوشش سے حاصل کی، دلی پہنچے، وہاں کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، محنت کوشش اور لگن، فارغ ہو گئے، دل میں آیا کسی نواب کے یہاں جا کر اپنی تعلیم اور اپنی فطری صلاحیتوں کے جوہر دکھانا چاہیے۔ بڑا شہرت ہو زمانے میں نواب بھوپال کا، مدار المہام جو زمانے میں تھے ان کے یہاں درخواست دی، کچھ دن رہے لیکن موقع نہیں ملا۔ کچھ حاسدین اور کچھ ایسے لوگ جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، کسی بھی نئے آدمی کو ٹکنے نہیں دیتے، مجبور ہو کر واپس چلے آئے، ڈھونڈتے رہے۔ دوبارہ پھر سفر کیا، بھوپال کا ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی، اور اس زمانے کا بہت بڑا عہدہ مدار المہام کا، اور وہاں کے مدار المہام نے ان کو اپنی بیٹی بیاہ دی، ترقی کی، اور ترقی کرتے کرتے بھوپال کی والیہ شاہجہاں بیگم سے ان کی شادی ہو گئی۔ علم تھا، صلاحیت تھی، جوہر قابل تھا، پھر جو ان کی صلاحیتیں نکھری ہیں،
اور پھر اس میں جو برگ و بار آئے ہیں تو اس سے فیضیاب نہ صرف بھوپال، نہ صرف ہندوستان، بلکہ عرب ممالک، دور دراز علاقوں کے علماء بھی اس سے مستفید ہوئے۔ مصر اور ترکی سے ان کی کتابیں چھپی اور دنیا نے ان کے جوہر قابل کو پہچانا۔ پہلی بار عالم اسلام میں نایاب تھی بخاری شریف کی شرح فتح الباری۔ نواب صاحب نے اپنے پیسے سے، اپنے ذریعے سے اس کو چھپوا کر دنیا کے بڑے بڑے مشہور علماء اور درس گاہوں کو فری ڈونیٹ کیا، اور اس طرح جو صلاحیتیں سوئی پڑی تھیں جب وہ ابھریں، سامنے آئیں، تو ساری دنیا ان سے فیضیاب ہوئی۔ اور ایک وہ زمانہ آیا کہ آج دنیا میں وہ بدنصیب ہی ہوگا اگر وہ عالم ہے تو نواب صدیق الحسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ جانتا ہو۔ کون سا فن ہے جس میں کتاب نہیں لکھی؟ تمام فنون میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور لکھی۔ ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہے حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ میرے آقا آپ نے ان کو۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بتلایا نواب صدیق الحسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ
یتیم کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، نوکری کے لیے کئی جگہ پر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمت ہاری؟ ہمت نہیں ہاری، کوشش جاری رکھی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کی کوششیں رنگ لائیں اور نواب بھوپال کہلائے، اور انہوں نے جو کچھ بھی دولت، شہرت، سطوت حاصل کی تھی اس کو نیک اور بہتر کام میں لگایا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں علماء کرام کو وظیفے دیے، کتابیں لکھوائیں، تبلیغی کام پر رکھا، عالم اسلام میں ایک دو نہیں دسیوں بیسیوں لوگوں کو سیاحت پر بھیجا۔ کس لیے؟ شہر دیکھیں؟ نہیں، بڑی بڑی لائبریریوں میں جائیں، دیکھیں، وہاں سے مخطوطے نقل کر کے لائیں، ان کو پہنچائیں، اور پھر ان مخطوطوں کو جو ابھی تک گردآلود حالت میں لائبریریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں ان کو چھپوا کر عالم اسلام میں پھیلانے کا کام کیا۔ ایک عظیم شخصیت جس نے ہندوستان کا نام روشن کیا، ہندوستانیوں کے سر کو فخر سے بلند کیا۔ یہ صلاحیتیں کیا ان کو معلوم تھی؟ کسی اور کو معلوم تھی؟ نہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے، جانیے، کام میں لائیے، حوصلہ دکھائیے، اور آپ بھی ایک دن ناکام ہیں کامیاب ہو جائیں گے، زیر دست ہیں زبردست ہو جائیں گے، پست ہیں بالا ہو جائیں گے، کوئی آپ کو نہیں جانتا، ساری دنیا آپ کو پہچانے گی۔ آپ نے نام سنا ہے ڈپٹی نذیر احمد؟ ڈپٹی نذیر احمد ایک عظیم نام، خاص طور سے تاریخ ادب اردو میں نمایاں نام، خاص طور سے ناول نگاری میں جو ناول انہوں نے لکھے۔ ایک زمانے میں ہمارے گھروں میں خاص طور سے بچیوں کو پڑھائے جاتے تھے اردو ادب کے لیے، معاشرتی تعلیم کے لیے، گھریلو زندگی کے سدھار کے لیے، میاں بیوی اور ساس بہو کے جھگڑوں اور چپکرشوں کو دور کرنے کے لیے ایک کامیاب زندگی کا بہترین تصور ان ناولوں نے، بنات ناش، مرات العروس، توبۃ النصوح جیسے عظیم ناول لکھے۔ کس نے؟ ڈپٹی نذیر احمد نے۔ کیا یہ آدمی ڈپٹی یوں ہی بن گیا تھا؟ آپ جانتے ہیں اس کو؟ جب یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا جو دلی کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، والدین کے پاس اتنی سہولت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کے کھانے پینے کا انتظام دلی میں کر سکیں، مدرسے میں رہتے تھے، اور مدرسے کے ناظم نے ان کے کھانے کا انتظام پھاٹک حبش خاں کے اس زمانے کے ایک مشہور محلے میں ایک امیر کبیر کے یہاں کہہ کر کرا دیا تھا۔ ٹفن لے کر جاتے تھے کھانے کے وقت میں، اور جا کر آواز دیتے، ٹفن اندر جاتا، کھانا بھرتے اور لے آتے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد حالت عجیب ہو گئی۔ اسی گھر میں ایک لڑکی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر کا سارا کام سیکھے کرے، وہ انتظار میں بیٹھی رہتی تھی، جب نذیر احمد آئے گا تو اس سے کام کراؤں گی۔ نذیر احمد پہنچے، سلام کیا، بچے تھے، لڑکی کہتی اندر آ جاؤ، اندر چلے جاتے، مرچیں، ہلدی، دھنیا، مسالے کا پورا سامان رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں آج کسی سہولتیں نہیں تھیں، اس زمانے تک مکسی ایجاد نہیں ہوئی تھی، سل بٹے سے پیس کے پورا مسالہ، کہتی مسالہ پیسو تو کھانا ملے گا۔ اب یہ روزانہ کا معمول ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں مسالہ پیسنا، اور وہ بھی ایک طالب علم کے لیے، ایک لڑکے کے لیے کتنا دشوار کام ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں تو عورتیں مسالہ پیسنے سے گھبراتی ہیں، کہتی ہیں ہاتھوں میں مرچیں لگتی ہیں، آگ پڑتی ہے، اور یہ طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا، عربی تعلیم حاصل کرنے والا، روزانہ جا کر مسالہ پیستا ہے، کس امید پر؟ تاکہ کھانا مل جائے، پیٹ کی آگ بجھا لے۔ لیکن ہمت نہیں ہاری، مدرسے کے ناظم سے جا کر شکایتیں نہیں کی، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کچھ نہیں کہا، مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہے، پڑھتے رہے، محنت سے، جی لگا کر، کوششوں سے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، نذیر احمد فارغ ہو گئے، ترقی کی، سروس لگ گئی، اور سروس میں ترقی کرتے کرتے ڈپٹی کے عہدے تک پہنچ گئے۔ مدارس
اسکول جن کے ماتحت چل رہے ہیں اس کا معائنہ کرتے ہیں، جس استاد کے بارے میں، جس مدرسے کے بارے میں جو چاہے رپورٹ لکھ دیں۔ شادی کا زمانہ آیا، جانتے ہو کبھی سنا؟ وہی لڑکی جو لڑکی جبراً ان سے مسالہ پسواتی تھی، ان کو پریشان کرتی تھی، تب کھانا دیتی تھی، گھر والوں کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی، یہ اسی کی شرارت تھی۔ آخر گھر والوں نے نذیر احمد کی کامیابی، شہرت اور ان کا ستارہ چمکتا ہوا دیکھا تو پیغام بھجوایا اپنی لڑکی کا، بات طے ہو گئی، اور وہی لڑکی جو ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی تھی ان کی شریک حیات بنی اور زندگی بھر ان کے ساتھ رہی۔ ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ ڈپٹی نذیر احمد ترقی کرتے کرتے دلی کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ اس زمانے میں ایک سواری چلتی تھی فٹن، اس سواری پر بیٹھ کر صبح کو سیر تفریح کے لیے نکلا کرتے تھے، گھوڑے جوتے تھے اس میں، اور نہایت ہی تمکنت کے ساتھ اس میں بیٹھ کر، یہ کون تھا؟ یہ وہی طالب علم تھا جو کھانے کی لالچ میں ایک گھر میں جا کر مسالہ پیسا کرتا تھا، لیکن وہ جانتے تھے محنت ہی کامیابی کا زینہ ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو جب تک اجاگر نہیں کرو گے، اپنے اوپر اعتماد نہیں کرو گے، اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرو گے، کچھ بننے کی تمنا جب تک تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں بنا سکتا۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عہدیدار، آج دیکھو ان کی اولاد نوکریوں کے لیے، معمولی کلرکی کے لیے در در بھٹک رہی ہے اور انہیں کلرکی نہیں ملتی، جبکہ باپ نہایت بڑا عہدیدار تھا۔ کس لیے؟ باپ نے محنت کی، ہمت نہیں آ رہی، اپنی صلاحیتوں کو کام ملایا، سوئی ہوئی مہارتوں کو جگایا، تو اس نے ترقی کی۔ بیٹوں نے وہ محنت نہیں کی، وہ کوشش نہیں کی، باپ کے سہارے ملی ہوئی شہرت کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا۔ آخر زمانے نے ان کو دھتکار دیا، پیچھے ڈال دیا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پچھڑ گئے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جو یتیم تھے، بے سہارا تھے، زمانے نے ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھایا۔ تو اصول خوشگوار زندگی کا یاد رکھو، اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو کام ملاؤ، بیدار کرو، بھروسہ کرو اپنی محنت پر، اپنی کوشش پر، زندگی کا رونا بند کرو، قسمت کی شکایتیں بند کرو، زمانے والوں کے ظلم اور زیادتی کو، ان کے شکوے اور شکایتوں کو ایک طرف ڈال دو، کسی کی طرف مت دیکھو، اپنی صلاحیتوں کو کام ملا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس دنیا میں اکثر وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن لوگوں نے جی توڑ کوشش کی ہے، اپنی صلاحیتوں کو بیدار کیا ہے، تب زندگی نے ان کو وہ سب کچھ دیا ہے جس کی ایک انسان اس زندگی میں تمنا کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے امامان دین، بڑے بڑے مجتہدین یتیم کی زندگی گزاری تھی، انہوں نے بڑی پریشانیاں برداشت کی تھی، لیکن اپنی محنتوں کے سہارے، اپنی صلاحیتوں کو کام ملا کر، اپنی مہارتوں کو جگا کر، انہوں نے دنیا والوں کو یہ دکھایا، یہ ثابت کیا کہ آدمی ہمت کرے، انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسان نہ کر سکے، انسان ہی کرتا ہے، اور انسان اپنی محنتوں کے سہارے وہ سب کچھ کر لیتا ہے اور پا لیتا ہے جس کی بہت سارے لوگ تمنا بھی نہیں کر پاتے۔ بڑے بڑے جرنیلوں جنہوں نے اپنے ملک کی قیادتیں کی ہیں، بچپن میں یتیمی کی زندگی گزاری ہے، قسم پرسی کی زندگی گزار کر بڑے ہوئے ہیں، تعلیم بھی ان کی مکمل اچھی طرح سے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب زندگی میں قدم رکھا، اپنی مہارتوں اور صلاحیتوں کو انہوں نے سیکل کیا، ان کو کام میں لائے، تو دنیا نے ان کو اپنے سر پر بٹھایا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہے؟ ساری دنیا اس کو آج تک سلام کرتی ہے، ایسا سپہ سالار، ایسا سلطان آج تک پیدا نہیں ہوا، لیکن ایک معمولی سپاہی سے محنت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے وہ اس درجے کو پہنچا تھا۔ بڑی دشوار زندگی تھی اس کی، لیکن دیکھو اللہ رب العزت نے اس سے وہ کام لیا جو بڑے بڑے نہیں کر سکے۔ ایسے ہی آپ بھی
آپ کے اندر صلاحیتیں کم نہیں ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے, اپنی مہارتوں کو جگائیے, اپنی قسمت کا رونا بند کیجئے. آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں جو دنیا والوں نے کیا ہے, جو تاریخ میں بڑی بڑی عظیم شخصیتوں نے کیا ہے. آپ بھی وہ شہرت حاصل کر سکتے ہیں, وہ درجہ اور مرتبہ آپ کو بھی مل سکتا ہے. خوشگوار زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہو آپ خوشگوار زندگی گزارو, منفی سوچ بند کر دیجئے, مثبت سوچ رکھیے, اچھا سوچئے, اچھا کیجئے. بہتر زندگی گزارنے کے لیے قدم بڑھائیے, اپنے تاریک مکانوں سے تو باہر جھانکو. زندگی تمہارے در پر کھڑی ہوئی تمہارا انتظار کر رہی ہے. ناظرین, پھر ملیں گے ہم ایک اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے اصول کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے آقا آپ نے